السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد صلی اللہ رسول الکریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 16 مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے. اس کے 3 حصے اور 10 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 9واں ضمنی موضوع ہے بنی اسرائیل قصہ طالوت و جالوت. اچھا، اس کے جو پہلے 3 نکات ہیں یہ آیت نمبر 246 سے ہیں. قوم کا نبی علیہ السلام سے جو اس وقت نبی تھے برائے قتال فی سبیل اللہ بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ. قتال فی سبیل اللہ فرض ہونے پر 4 لوگ آسان ہو کر گئے، اور تیسرا نقطہ ہے قتال نہ کرنے والے ظالم لوگ اور قتال میں شرکت کرنے قلیل تھے. اب اس کی جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ اس آیت کو دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا، کہ بنی اسرائیل میں دستور تھا، ان کے قرآن بھی انبیاء ہی ہوا کرتے تھے اور انہیں کی سرکردگی میں جہاد کیا جاتا تھا. بنی اسرائیل نے اپنے بوڑھے نبی سیموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں. حقیقتاً یہ انکار ان کا یہ مطالبہ جہاز سے فرار کی ایک صورت تھی کہ نہ ہوگا نہ نوبت آئے گی. حضرت سیموئیل علیہ السلام کو چونکہ ان کے اصل مرض کا علم تھا، اس لیے انہوں نے ان سے جہاز سے فرار اختیار نہ کرنے کا پہلے عہد لیا. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے عہد لیا. اس آیت 246 کو دیکھیے گا کہ اس میں پیغمبر نے کہا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو لڑائی کا تم اس وقت نہ قال خلص ہے تم کوتبہ علیکم القتال اللہ تو قاتلو، تو پھر اس کا انکار کر دو، نہ لڑو. وہ بولے ہم کیوں نہ لڑیں گے، اور پھر جب حکم اللہ نے دیا کوتبہ القتال تو تولوا الا قلیلا منہم، تو سب پھر گئے مگر تھوڑے سے رہ گئے جو نہیں پھرے. تو یہ تھا صورتحال تھی. یہ واقعہ 1000 برس قبل مسیح کا ہے، جو 1028 قبل مسیح سے 1012 قبل مسیح کا یہ پیریڈ بنتا ہے. اگلے یہ 2 نکات جو 247 میں سے ہیں، طالوت کو بادشاہ مقرر کیے جانے پر قوم کے اعتراضات، اور پھر کہا جی بادشاہ کی خوبیاں اللہ نے بتایا جب اور جسم میں وسعت ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کے مطالبہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، ٹھیک ہے، اور جو 30 سال کا جوان اور خوبصورت قدور شخص تھا. اس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کر دیا کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ قیادت کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک 247 میں اللہ نے یہ جو ان کے اعتراض تھا، اس کے بعد اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے ان کو کہ کس کے لیے ضرورت ہے، کہ تم پر دیے فی علم والجسم، علم بھی اس کا زیادہ ہے اور جسم بھی زیادہ ہے. لڑائی میں جسم کی ضرورت ہوتی ہے طاقت کی، اور پھر علم کی کیسے لڑنا ہے. تو یہ اللہ نے اس کا جواب دیا. اس کے بعد یہ آگے 248 میں نقطہ ہے فرشتوں کا تابوت سکینہ کا لانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی دے. بڑے سے پوچھا پھر نشانی کیا ہے اس کی کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ نقطے نکالتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نشانی یہ ہے، یہ شاید میں 248 میں دیکھیے گا کہ آوے تمہارے پاس ایک صندوق جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں تبرکات ہے موسیٰ اور ہارون کے، وہ سارا کوئی فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے. تو یہ نشانی ہوگی اس بات کی. اگلے 3 نکات ہیں 249 میں سے. قتال فی سبیل اللہ کے لیے جاتے ہوئے پھر ان کی آزمائش ہوئی. آزمائش الہی میں صرف چند کامیاب ہوئے اور اکثر ناکام ہو گئے، کیونکہ حکم ماننے والے قلیل لوگ جو ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں، اور پھر چند لوگوں کے ایمان میں جو کامیاب ہوئے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا. بنی سے زبانی باتوں میں بڑے دلیر تھے، باتیں ہی باتیں. چنانچہ طالوت کے ساتھ 70,000 کی تعداد میں جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. راستے پانی نہ ملا تو طالوت سے شکایت کی. طالوت نے کہا آگے ایک نہر تو آ رہی ہے، مگر اس سے سیر ہو کر پانی نہیں پینا، صرف ایک آدھ گھونٹ پینے دا، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے. چنانچہ جب یہ نہر آئی تو تیوی سامنے سیر ہو کر پانی پی لیا. اسی طرح یکدم کثیر پانی پینے سے ان کے بدن ٹوٹنے لگے اور تھوڑا سا فاصلہ چل کے گر پڑے اور کہنے لگے ہم میں جالوت تو اس کے لشکر سے لڑنے کی تاب نہیں رہی. جن لوگوں نے پیاس برداشت کی ان کی تعداد 313 کے لگ بھگ تھی. ان صبر کرنے والوں میں سیموئیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے باپ اور 6 بھائی بھی تھے. یعنی ہزاروں میں سے صرف 4-5 آدمی سچے مجاہد ثابت ہوئے. وہ ہر 1000 میں سے ان لوگوں کے حوصلے بلند تھے، صبر کرنے والے اور توقف کرنے والے تھے. یہ آپس میں کہنے لگے کئی دفعہ اللہ نے تھوڑی صبر کرنے والے کی چھوٹی جماعت کو بڑے لشکر پر فتح دی ہے. اللہ یہ سارا واقعہ اس میں بیان کیا پانی پینے کا اور اس میں کا. تو پھر انہوں نے کہا اللہ طاقت اللہ کہ ہم آج نہیں لڑ سکتے اس کے ساتھ. تو پھر انہوں نے کہا کہ قلیلا غلبت فیئۃ کثیرہ، اللہ چھوٹی جماعت کو بڑوں سے جن کا ایمان ہوتا ہے، اللہ مع صابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جی اگلا نقطہ جو ہے وہ 10واں ثابت قدمی صبر. اللہ کی مدد کی دعائیں جاری. ثابت قدم بھی رہو. اللہ کے نیک بندے اپنی ہمت اور سامانیہ جنگ پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ عاجزی سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے صبر اور ثابت قدمی کی توفیق طلب کرتے ہیں، اور اپنی فتح کے لیے دعائیں کرتے ہیں جیسی جنگ بدر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور پھر 200 خام میں 2 نکات آ گئے ہیں جی.
داؤد علیہ السلام کا ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا اور داؤد علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہوئی. اسی میں آ رہا ہے اور داؤد کو ہم نے اللہ نے سلطنت اور حکمت سکھائی. یہ 251 میں آ رہی سات بات. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے. پھرتیلے تھے، مضبوط اور چست بدن تھا اور بہت اچھے نشانہ باز تھے. جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آیا اور دعوت مبارزت دی. وہ سارے کا سارا لوگوں میں ڈوبا ہوا تھا، صرف چہرہ ننگا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو 3 پتھر مارے جو اس کی پیشانی پر لگے اور ساتھ کو چیرتے ہوئے بدھی سے نکل گئے اور جالوت مار کر گر پڑا اور طالوت کے مختصر لشکر اللہ نے فتح دی. اور طالوت کے بعد حضرت داؤد ہی ان کے جانشین ہوئے. اللہ نے نبوت بھی دی اور بادشاہ بھی دی، حکومت دی جہاں پہ جو ان کا واقعہ اس میں آیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.